جبکہ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ نکل کر باہر آ جائے گا کون سا گھر۔ عرش نے بھی سنجیدگی سے پوچھا، وہی گھر جہاں سے آپ مجھے لائے تھے۔ وہ گھر تمہارا ہوتا تو وہ لوگ تمہیں بے عزت کر کے اپنے نشئی بیٹے کے پلے نہیں باندھے ہوتے۔ اس نے بھی ترکی بات ترکی جواب دیا۔ دل تو کر رہا تھا گلا دبا دے، اگر وہ عین وقت پر نہیں پہنچتا تو کیا ہو جاتا۔ میں جہاں بھی جاؤں آپ کو کوئی حق نہیں مجھ سے سوال جواب کرنے کا۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا تو نہیں رہنا، وہ کہہ کر دوبارہ اس دروازے سے نکلنے لگی، مگر عرش نے اس کا بازو ساتھی سے چکر کھینچتے پر اپنے کمرے میں لیا۔ حق کی بات کہی ہو تم، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا حق رکھتا ہوں تم پر۔ مجھ سے بیڈ پر دھکا دیتا اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ اس کے لیے یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ اگر وہ گھر سے نکل جاتی تو وہ کہاں ڈھونڈتا اس کو۔ وہ جو اپنی ماں سے اس کے لیے لڑ رہا تھا، کیا سوٹی ہو، کیا عزت رہ جاتی اس کی گھر میں۔ وہ اس سے بیڈ پر دھکا دیتا اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ اس کے لیے یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ اگر وہ گھر سے نکل جاتی تو وہ کہاں ڈھونڈتا اسے۔ وہ جو اپنی ماں سے اس کے لیے لڑ رہا تھا، کیا سوٹی ہو، کیا عزت رہ جاتی اس کے گھر میں۔ عرش کو شرٹ اتارتے دیکھ وہ بیٹھ سے اٹھ کر بھاگنے لگی، مگر عرش نے اسے کمر سے پکڑ کر بیڈ پر پھینکا۔ اس پر جھکے اس کے لمس میں اس قدر شدت کی عقیدت کو لگا وہ یہی مر جائے گی۔ اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو اس کے سانسوں کو آزادی دیتا اس کی گردن پر جھک گیا۔ پلیز چھوڑیے، چھوڑ دے مجھ سے غلطی ہو گئی، چھوڑیے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی، چھوڑ دوں گا تاکہ تم میری دی ہوئی آزادی کا فائدہ اٹھا کر میری عزت دو کوڑی کی کر دو۔ وہ اسے دے کر چبا کر بولا تھا، نہ جانے کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو سے اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں آپ کی زندگی نہیں خراب کرنا چاہتی، میں آپ کے لائق نہیں، آپ اپنی منگیتر سے شادی کر لیں، پلیز مجھے جانے دے۔ وہ بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی اور اس کو اس کی ایک ہی رٹ پر غصہ آیا، یہ سب تم نے کس نے کہا؟ مجھے کسی نے نہیں کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ اپنی مرضی سے شادی کر لیں۔ وہ ابھی تک اپنی بات پر اٹکی تھی۔ عرش اٹھ کر بیٹھ گیا اور عقیدت کو بٹھا لیا۔ اس کے بنا دوبارتی کے سراپے کو دیکھا عرش نے اپنی نظر جھکائی، وہ بھی جانتا تھا اس نے کیسے خود کو روکا ہوا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں کسی اور سے شادی کر لوں تو وہ میرا جب دل کرے گا میں کر لوں گا، اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن تمہارا مرنا جینا میرے ساتھ ہے۔ اگر آج کے بعد تم اس گھر سے بنا میری اجازت کے نکلی تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ آج کے بعد تم اسی کمرے میں رہو گی، سمجھ آئی بات؟ میری بیوی ہو، بیوی کی طرح رہو، میرے سر پر مصیبت بن کر مت ناچو۔ اس کے سرد لہجے پر عقیدت کو اپنے جسم میں سنسنی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عرش اٹھا اور چینج کر کے بیٹھ کے ایک طرف لیٹ گیا۔ اسے آنکھیں باندھ کے دیکھ عقیدت وہاں سے ایک تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھنے لگی۔ اگر تم نہیں چاہتی میں تمہیں اٹھا کر بیٹھ پا لاؤں تو خود شرافت سے آ کر یہاں لے جاؤ، اگر مجھے آنا پڑا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عرش کی دھمکی پر وہ جلدی سے ایک کونے میں ہو کر لیٹ گئی۔ عرش لائٹ بند کرتا آنکھیں موند گیا۔ عقیدت کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، اس کی گٹی گٹی سی سسکیوں سے سنائی دے رہی۔ جب مزید برداشت نہ ہوا تو اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا کر خود میں بیچ لیا۔ اسٹاپ مات کرو۔ عرش کے سرگوشے پر وسعت سے آنکھیں مل کے وہ فریش ہو کر آئے تو وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کل اس کی ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی، اسے امید تھی کہ وہ اس کی یہ میٹنگ سکسیسفل ہوگی۔ اس نے ایک نظر بالوں میں برش پیٹی جیزا کو دیکھا جو براؤن کلر کے ٹراؤزر شرٹ میں لاپرواہی سے بیٹھی تھی۔ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اس طرح اجنبی سے رہنا بہت مشکل تھا۔ ایک ہی بیڈ پر سوتے ہوئے بھی وہ ندی کے دو کناروں کی طرح تھے۔ وہ لڑکی اس کے دل پر بری طرح سوار ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھی اور بیڈ پر اپنے سائڈ آ کر لیٹ گئی۔ اپنی ہی محبت سے اس طرح منہ موڑ کر رکھنا آسان تو اس کے لیے بھی نہیں تھا، مگر وہ کبھی بھول نہیں پاتی تھی اسی کمرے سے صلاح نے اسے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ جو بے عزتی دھتکار اس نے اپنی محبت کی وجہ سے برداشت کی تھی وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ کب سے اس کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ صلاح نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوگی اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خمار آلودہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے کہ وہ اسے ہونہار نظر سے دیکھتے بولی۔ صلاح نے اسے جواب دینے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود پر گرایا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے سامنے اب نہ آپ اسے کمزور سا محسوس ہو رہا تھا۔ ریزا نے سر پھڑا کر اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر صلاح نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اسے خود پر جھکائے، اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں انڈیلنے لگا۔ اس کے لمس میں اس قدر بے قراری تھی کہ ریزا چاہ کر بھی خود کو چھپا نہ پائی۔ اس وقت رشتے کا احساس اور حق ملکیت اس پر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ وہ بس اس کو پا لینا چاہتا تھا۔ وہ ایک پل کو اس سے دور ہوا۔ ریزا نے پہلے حیرانگی سے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو شخص مجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتا تھا آج وہ منہ لگانے کو تیار ہو گیا، تو آج تم بھی عام مردوں کی طرح ہی نکلے نا۔
بڑی بڑی باتیں کرنے والے آہر اندھیری رات میں تمہیں ایک لڑکی کا ہے وجود چاہیے۔ وہ تنزیہ مسکراہٹ میں بولتی، اس کے موڈ کا بیڑا غرق کر کے تمہیں کیا لگتا ہے سب کے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ کر کے تم مہان بن جاؤ گے؟ تم کیا سمجھ ہو جیسا تم چاہو گے ویسا ہوگا؟ ہو تو تم پہلے سے ہی حوث کے پجاری۔ وہ جو خود پر ضرب کے اس کے کڑوے الفاظ برداشت کر رہا تھا، اس کے آخری الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اور اپنے ہاتھوں کو زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ جزا لہرا کر بر پر گری تھی۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ کچھ پل کے جزا کا پورا چہرہ سن ہو گیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس نے اپنا وہی ہاتھ دیوار پر مارا تھا۔ دیوار پر لگی پینٹنگ گر کر ٹوٹ گئی تھی اور اس کے ہاتھ سے خون بل بل بہنے لگا۔ وہ جتنی مضبوط سے ہی، مگر اس وقت سالار جس قدر غصے میں تھا اس کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ میں 1000 بار کہہ چکا تمہیں وہ سب میں نے نہیں کیا تھا۔ اتنا ہی حوث کا مارا ہوتا تو آج تم پچھلے 2 مہینے سے میرے کمر میں اس قدر محفوظ نہیں ہوتی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دے گیا تھا۔ جزا آئی ایم سوری، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن میرا یقین کرو میں نے وہ سب نہیں کیا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی۔ کیا کبھی بھی تمہیں مجھ سے انکمفرٹیبل فیل ہوا؟ بتاؤ مجھے، میں کیسے ایک لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیل سکتا ہوں؟ وہ بیٹھ کا اس کے چہرے کے گرد ہاتھ کا پیالہ بنائے اس سے پوچھنے لگا، آنکھیں شرمندگی سے سرخ ہوتی۔ جزا نے اسے نرم پڑتا دیکھ اس کے ہاتھ جھٹکے اور دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا نہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا ہو کیا نہیں۔ میں نے یہ شادی صرف اپنی فیملی کی وجہ سے کی۔ اگر تم نے میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو سب تہس نہس کر دوں گی۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے چبا چبا کر بولی۔ آج اس نے دوسری بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ غصے میں اسے دھکا دے کر واش روم میں بند ہوگی۔ سالار بھی کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، مگر اس حد تک بدتمیزی کر جاتی تھی وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے زور سے اپنے زخمی ہاتھ سے ایک پر مارا۔ وہ پوری رات اس نے باہر آوارہ گردی میں گزاری تھی۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا؟ عرش نے سالار کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، جس نے پٹی کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کچھ نہیں، بس ذرا سی چوٹ لگی ہے۔ سالار نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ بکواس مت کرو، مجھے دوائی لگانے دو، خراب ہو جائے گا۔ عرش نے اسے گھورا اور دراز میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس میں دوائی لگا کر نکال کر پٹی کرنے لگا۔ اس سے ٹائم دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عرش کہہ کر واش روم چلا گیا ہاتھ دھونے۔ سالار نے اسے گھور کر دیکھا، رات کو تم اپنی بیوی کے ساتھ کہاں ہنی مون منانے جا رہے تھے؟ سالار نے اسے شرارتی نظر سے دیکھ کر کہا تو اسے پھر سے وہ سب یاد آنے لگا۔ باغ رہی تھی گھر کہتی ہے میرے ساتھ نہیں رہنا اور میں اپنی منگیتر سے شادی کر لوں اسے چھوڑ کر۔ عرش نے اسے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ دیکھو عرش، جو بھی ہے، لیکن تم ان کے بجائے چھوٹی امی کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اس طرح ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اسے الگ رویہ ملے گا تو ظاہر سی بات ہے ان کے دماغ میں 1000 طرح کی باتیں آئیں گی۔ میں امی کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کر چکا، لیکن وہ میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ ان کی بس یہی ضد ہے میں عائشہ سے شادی کر لوں۔ تم جانتے ہو عقیدت کے آنے سے پہلے بھی میں عائشہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ لڑکی مجھے نہیں پسند۔ اس کی حرکتیں ہم خود دیکھ چکے ہیں، مگر امی اب مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں اور میں ان کی یہ ناراضگی برداشت نہیں کر پا رہا۔ اس نے بربسی سے کہا، کوئی نہیں، پریشان مت ہو، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس ایک پلان ہے ویسے چھوٹی امی کو منانے کا۔ کیا؟ عرش کے پوچھنے پر جو سالار نے بولا، عرش نے اسے ایک زبردست گور سے نوازا۔ شام کا وقت تھا۔ شفا پریشان سی اکیلی گارڈن میں بیٹھی تھی، گھبراہٹ اس کے چہرے سے آیا تھی۔ جزا اسے دیکھ کر وہیں آ گئی۔ کیا بات ہے، پریشان ہو تم؟ انہوں نے شفا سے پوچھا۔ وہ اسے کبھی بابی تو کبھی شفا کہہ کر پکار دیتی۔ نہیں تو میں تو ٹھیک ہوں۔ شفا نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، لیکن تم مجھے پریشان لگ رہی ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ ہم ہیں نا، کے لیے کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اس نے اپنائی سے کہا تو شفا کی آنکھیں بڑھ گئی اور بڑھا گئی۔ اسے آدم کی یہی باتیں بتاتی چل گئی تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ بھائی ہوں گے نا تمہارے ساتھ اور میں بھی چلوں گی۔ کبھی بھی ڈر کا دشمن کو ڈیل نہیں دینی چاہیے، نہیں تو وہ اگلی بار ایسی جگہ وار کرتا کہ آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ اپنے لیے اسٹینڈ لینا سیکھو۔ آج انہوں نے آر کے پاپا کو مارا ہے، اگر ایسے ہی انہیں چھوڑ دیا تو نہ جانے وہ کتنے گھر اور اجاڑ دے۔ پھر آپ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے ان کو سزا دلوانے کا۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اسے جزا پر شک آیا تھا جو اتنی مہادت تھی، اتنے میں آیت بھی عقیدت کو لے کر وہیں آ گئی تھی۔ شادی کیا ہوگی؟ تمہارے کمرے سے نکلنے کا دل نہیں کرتا کیا؟ آیت آتے جزا کو سنانے لگی، مگر اس کے چہرے پر موجود ہلکے سے نشان کو دیکھ وہ پریشانی سے دیکھنے لگی۔ تمہارے چہرے پر یہ نشان کا سب سے پوچھنے پر شفا عقیدت نے بھی غور سے اس کی طرف دیکھا جہاں ہلکے سے نشان تھے۔ یقیناً میک اپ سے چھپانے کی کوشش کی تھی، کچھ نہیں، پھسل گئی تھی۔ اس نے بات کو ٹالنے کی کوشش، کوئی
نہیں، یہ تھپڑ کا نشان ہے۔ جیسا سچ بتاؤ، کس نے کیا یہ؟ وہ غصے سے بولی، اور ان کے گھر کی شیرنی تو سب سے بہادر اور نظر کو اس پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ تمہاری نظر میری گال پر کیوں پڑی؟ تم نے بابی کا چہرہ دیکھا؟ ان کے ہونٹوں پر نشان نظر نہیں آیا؟ انہیں آیت کا دھیان خود پر سے ہٹا کر عقیدت کی طرف دلائی۔ اس کے بعد صاحب اس کا چوکا عقیدت کی طرف دیکھنے لگے۔ عقیدت ان کی نظر سے سر پڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چہرے پر سرخی اتنی تھی جیسے خون جھلک پڑے گا۔ تمہیں پتہ ہے ان کو میں عرش بھائی کے کمرے سے لے کر آ رہی ہوں۔ محترمہ رات وہاں شفٹ ہوگی۔ اپنے میاں کے آنے پر ہمیں خبر بھی نہیں ہونے دی۔ آیت نے اسے چھیڑا۔ اچھا، میں بھی سوچوں یہ ہونٹوں پر ظلم اور ہوا کیسے؟ جزا بھی اسے چھیڑنے سے بات نہیں، جبکہ جزا ان سب کی اتنی بے باک باتیں سن کر خود ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ آیت کا بس نہیں چلا وہاں سے بھاگ جائے۔ مین گیٹ کھلنے پر ایک ساتھ 3 گاڑیاں پورش میں آ کر رکی تھی۔ ان سب نے مڑ کر حیرانگی سے دیکھا، کیونکہ یہ گاڑیاں خانزادہ مینشن والوں کو نہیں تھی۔ بلیک شلوار قمیض میں پشاوری چپل پہنے، آنکھوں پر بلیک لیسز لگائے، گاڑی کا دروازہ کھول کر نکلتے بلاشا کو دیکھا۔ آیت کی آنکھیں گھبراہٹ سے پھٹی پھٹی رہ گئی۔ آیت نے سہارے کے لیے جزا کا ہاتھ تھام لیا۔ ان نے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھا۔ جزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آیت کی آنکھیں گھبراہٹ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ آیت نے سہارے کے لیے جزا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھ کر جزا نے حیرت سے دیکھا۔ اس کے پیچھے کی گاڑی میں سے ہانیہ کے ساتھ اماں جان کو اتر دیکھ اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ ان کا بھلا کیا تعلق تھا بلال شاہ سے؟ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ لوگ جہاں کیوں ہیں۔ ان کے پیچھے سے گارڈ پھلو اور مٹھائیوں کی ٹوکریاں لے کر کھڑے تھے۔ سب سے پہلے جزا آگے بڑھی، کیونکہ جس طرح سے آیت گھبرا گئی تھی اسے کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا۔ السلام علیکم جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے بلال شاہ کے سامنے جا کر پوچھا، جس کے نظر خانزادہ مینشن کے اندرونی حصے پر ٹکی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کے گھر کے کسی بڑے سے ملنا ہے، ہمیں بلا دے پلیز۔ بلال نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا۔ اوکے، اندر آ جائیے۔ جزا کو اس کا بات کرنے کا انداز اچھا لگا، اس لیے ان کو اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر فروا بیگم کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ شفا نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، جو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ مجھے اندر جانا ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے شفا عقیدت بھی تھی۔ فروا بیگم اماں جان کے ساتھ بیٹھی، اسلام دعا کے بعد ان کے آنے کی بابت پوچھی تھی۔ اسے آتا دیکھ بلال کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ فروا بیگم سے کہہ کر اس کو باہر نکلواتا سالار اور عرش کو اندر دیکھ کر وہیں رکی۔ ان دونوں نے سب کو با آواز سلام کیا، وہیں بیٹھ گئے۔ ان کو دیکھ کر لڑکیاں اندر چلی گئی۔ جی، یہ میرا پوتا ہے بلال، اور میں اپنے پوتے کے لیے آپ کی بیٹی آیت کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ اماں جان نے مسکراتے ہوئے اپنے آنے کا ریزن بتایا۔ سالار کی نظر اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے وہ چہرہ جانا پہچانا سا کیوں لگ رہا تھا۔ آپ آیت کو کیسے جانتی ہیں؟ بڑی امی یہی ہیں اور جنہوں نے اس دن آیت کو ہسپتال پہنچایا تھا۔ فروا بیگم کی باپا سالار نے ہانیہ کا ان کو بتایا۔ اچھا، اس طرح کچھ باتوں کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ مجھے تو لڑکا بڑا پیارا لگا بڑی امی، ان کا خون آیت کو صاف منع کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے وہ لڑکا بالکل پسند نہیں۔ سالار نے صاف واضح کر دیا۔ فروا بیگم خاموش ہو گئی، کیونکہ وہی اس کا اصل وارث تھا۔ اور یہ سامان آپ پلیز ملازموں میں تقسیم کروا دیں۔ اس نے ٹوکریوں کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، وہ کہہ کر رکا نہیں۔ اور سالار کو کیا ہوا؟ موڈ کیوں خراب ہے؟ فروا بیگم نے پریشان سے پوچھا۔ اس کا تو شروع سے ہی موڈ خراب رہتا ہے۔ آپ بتائیے امی کہاں ہیں؟ سعادت تو تمہاری خالہ کی طرف گئی ہیں، آدھی ہی ہوں گی۔ فروا بیگم کے کہنے پر اس نے اسباب میں سالار اندر چلا گیا۔ آیت، مجھے بتاؤ یار، مسئلہ کیا ہے؟ ان کو دیکھا تم اتنا پریشان کیوں ہو گئی تھی؟ جزا کب سے اسے پوچھنے کی کوشش کری، مگر وہ تھی کہ کچھ بتانا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ بس ہانیہ کو اتنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، اور کوئی بات نہیں۔ دروازے کی دستک پر دونوں اس کے طرف متوجہ ہوئے۔ بی بی جی، سالار صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ ملازمہ سالار کا بیگم دے کر چلی گئی۔ پکا یہی بات ہے نا؟ انہیں مشکوک نظر سے دیکھا۔ آیت سے پوچھا۔ ہاں یہی بات ہے، آپ جاؤ، تم مجھے سونا ہے۔ آیت کے کہنے پر وہ باہر نکل آئی۔ اسے آیت کی بات پر یقین تو نہیں تھا، مگر وہ زبردستی کسی کو مجبور نہیں کر سکتی تھی سچ بولنے پر۔ نیچے لاؤنج سے اسے سعادہ بیگم کے ساتھ کسی اور کی بھی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ نیچے چلیے۔ عائشہ کو دیکھ اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ میک اپ سے لدا ہوا چہرہ اسے انتہائی زہر لگا، لیکن ناچار اس سے ملنا پڑا۔ آہستہ سب وہاں جمع ہو گئے تھے، سوائے عقیدت کے کھانے کے بعد عرش سعادہ بیگم کے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ عائشہ کا ایسے رہنے کے لیے آنا اسے ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ امی میرے یہاں تک آپ کوشش تو کرے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ عرش ان کے بعد بیٹھا، انہیں سمجھانے لگا۔ اور تم نے اگر میری بات نہیں مانی تو میں زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گی۔ امی پلیز یار، کیوں نہیں سمجھے آپ؟ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، میں اسے قبول کرنے کو تیار ہے، مگر تمہیں عائشہ سے بھی شادی کرنی ہوگی، ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ سعادہ بیگم کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔
سعدہ بیگم کے لفظوں نے اسے پر پہاڑ توڑا تھا، وہ بےیقینی سے وہاں بیٹھا رہ گیا، الفاظ بس منہ میں دم توڑ گئے تھے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائی، منت بھی اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب اس رات گرد نہیں آیا تھا۔ وہ پریشانی سے اٹھے، بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بنایا، اٹھ کر واش روم چل گئی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نیلے کلر کا ایک سوٹ پہن کر باہر آئی۔ خود کو آئینے میں دیکھا وہ پہلے سے کافی نکلی لگ رہی تھی، مگر آدم اس سے کئی گنا خوبصورت تھا۔ ایسا اسے لگتا تھا اس کا دل برتہا سے آدم کی طرف ہم کرنے لگا تھا، اس کا دل آدم کی خواہش کرنے لگا تھا۔ وہ اسے کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی وہ اسے بس ایک ذمہ داری اور ایک بیٹی کی آیا سمجھتا ہے۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا وہ ایک طوائف کی بیٹی ہے، وہ منت کو بھی اس سے چھین لے گا اور اسے گھر سے نکال دے گا۔ وہ کبھی بھی اپنی ماں کا سر اس کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ تعمیر یہ رشتہ نبھانا چاہتی تھی۔ اس نے بھلے ایک سہارے کے لیے آدم سے پناہ مانگی تھی، مگر اب اس کے اور منت کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنا رہی تھی۔ عرش کو آتا دیکھ اس نے بالوں کو باندھ کر جلدی سے دوپٹہ خود پہ اچھے سے پھیلائے، صوفے پر بیٹھ گئی۔ عرش مسکراتے ہوئے اس کے پاس ہے اور ماتھے پر لاب رکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ عقیدت خود میں سمٹ کر صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اسے دیکھا وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس ہے، اس کے ماتھے پر بڑھتے ہوئے اپنے لب رکھے تھے۔ دن کیسا رہا تھا تمہارا؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھا تھا۔ ٹھیک تھا، اس کا اتنے پاس بیٹھنا ہی جان لیوا تھا۔ اس پر کچھ لگایا کیوں نہیں؟ وہ انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پلیز میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اس نے لرزتے ہوئے جواب دیا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی کہ عرش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور سیدھا اس کی گود میں گری۔ عرش نے اسے خود میں بیچا، اس کے بالوں میں اپنا سر چھپانے لگا، اس کی مونچھوں کی جبت اپنی گردن پر محسوس کر کے اس نے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ عرش اٹھا اور ایک دم اسے اپنے بازو پر اٹھا کر بیٹھ پا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتے، وہ بہت نرمی سے اس کے ہونٹ پر جھک کر قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو بینے لگا۔ عقیدت نے سہارے کے لیے اس کی شرٹ کو سختی سے موٹھی میں بیندھ لیا۔ بہت میری تم، وہ تھوڑا سا اس سے دور ہو کر شرارت سے بولا، جبکہ اس کی جرات پر وہ گھبرا کر کروٹ بدل گئی۔ عرش نے اسے کچن پر تھوڑی سے تھام کر اپنے سامنے کیا، بند آنکھوں میں لرزی پلکیں، آدھا کھلے گلابی ہونٹ، سرخ اناری چہرہ۔ عرش کافی دیر تک اسے بنا پلکیں جھپکائے دیکھتے رہا۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے لگ سکتا تھا؟ اس کی بیوی تھی، محرم تھی، اس پر پورا حق رکھتا تھا، وہ کیسے اسے دور رہا تھا؟ وہ شاید ایک ہو جانا ان دونوں کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھا۔ عقیدت نے آنکھیں نہ کھولنے کی قسم کھا لی تھی، اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ باہر نکل آئے گا۔ وہ دو ہیکل شخص پوری طرح اس پر قبضہ جمائے ہوئے تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سر لیمپ آف کی اور اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر زمین پر پھینک دیا اور جھک کر اس کی گردن پر جا بجا لمس چھوڑنے لگا۔ عقیدت چاہ کر بھی کوئی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی، وہ شخص اس کے دل و دماغ میں برتہا سے چاہنے لگا تھا۔ اس کے لمس پر اس نے خود کو آزاد کروانے کی کوشش، مگر وہ اپنی گرفت سے آزاد کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس وقت وہ بس اپنی منمانیوں پر اترا ہوا تھا۔ اس نے تھوڑا اٹھ کر اپنی شرٹ اتار کر پھینک دی، خود بار عقیدت پر کمفرٹر ٹھیک کرتا، اسے اپنے مضبوط شکنجے میں جگہ اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا اور وہ بھی ہار مانتے خود کو اس کے سپرد کر دی۔ تم میری ہمیشہ میری رہوگی، کبھی مجھ سے دور جانے کا مت سوچنا۔ تم پر تمہاری سانسوں پر سے میرا حق ہے اور شاہزادہ کبھی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتا۔ اس کے کان میں سرگوشی میں بولتا اسے کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے اس نے عقیدت کی جان بخشی تھی اور وہ اسی کے سینے میں منہ چھپا کر آنکھیں موند گئی تھی۔ عرش بھی پرسکون سا ہوتا اس کے گرد بازو باندھ کر خود بھی نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ سر آپ اندر مت جائیے، خطرہ ہے بہت۔ الطاف نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ الطاف، ہماری زندگی ان معصوموں سے زیادہ اہمیت، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس دن ہم نے یہ وردی پہنا تھا اس دن ہم نے اپنی جان اپنی قوم کے لیے گروی رکھ لی تھی، وہ کہہ کر اندر بڑھ گیا۔ اندر فائرنگ کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ یہ غریب محلہ تھا جہاں کچھ لوگ ایک گھر میں کرائے پر رہتے تھے اور ڈرگس اور چرس سرعام بیچتے تھے۔ محلے کے نوجوان نشے کی عادی ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں کل رات ہی اس بات کی خبر ملی تھی اور آج پوری تیاری کے ساتھ انہوں نے چھاپا مارا تھا، مگر وہ لوگ اندر سے نکلنے کے بجائے فائرنگ کر رہے تھے۔ آدم نے غصے سامنے کھڑے شخص کی ٹانگ پر گولی ماری تھی، وہ شخص کراتے ہوئے وہیں گر گیا۔ وہ ٹوٹل 4 لوگ تھے۔ اس کے کچھ سپاہیوں نے اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر میں لے لیا تھا اور وہ خود اکیلا اندر چلا گیا تھا۔ جگہ جگہ گندگی، شراب کی بوتلیں، خالی بوتلیں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے قدموں کی آہٹ پر بنا پیچھے دیکھے اس کی ٹانگوں پر وار کیا تھا۔ وہ ایک ماہر نشانہ باز تھا، آج تک اس کا نشانہ واضح نہیں ہوا تھا۔ انہیں ایک ایک کر کے سب کو مار گرایا تھا۔ اس کے آرڈر پر الطاف اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اندر آیا۔ وہ سارے زخمی پڑے کرانے لگے۔ الطاف ان سب کو
لے جاؤ اور اس گھر کی اچھی سے تلاشی لو، کوئی بھی ثبوت ضائع نہیں ہو۔ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتے اسے اپنے کندھے پر کوئی گرم تیز چیز آ کر گرتی محسوس ہوئی۔ اچانک سب کی چیخیں بلندی، اس نے ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو اس کا ہاتھ خون سے بھر گیا تھا۔ آدم نے ایک نظر اپنے پیچھے دیکھا جہاں سے ایک آدمی لیتے ہوئے اس پر گولی چلا چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دوسری گولی چلائی جو اس کی ٹانگ پر لگی تھی۔ اگر الطاف اس شخص کا نشانہ نہیں لیتا تو ضرور وہ گولی آدم خانزادہ کے سینے کے آر پار ہوتی۔ وہ 2 دن کا جاگا ہوا تھا، کام میں اتنا مصروف تھا کہ صبح سے کھانے کو ہاتھ لگانے کا موقع تک نہیں ملا تھا۔ بھوک، پیاس اور بہتے ہوئے خون کی وجہ سے وہ زیادہ دیر اپنے پیر پر کھڑا نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مکمل منظر لہرایا۔ شفا منت کو سینے سے لگائے اس کے بازو پر لیٹی تھی۔ ایک شفا بڑی نظر آسمان پر ڈالی اور آنکھیں موند لی۔